الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التحریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کے لیے مختلف صیغے استعمال کرتا ہے۔ کہیں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الانسان سے مخاطب فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کہیں یا ایھا الذین کفروا کا صیغہ بھی استعمال ہوا، جیسے کہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارا فوکس ان آیات مبارکہ پہ رہا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر بعض کام کرنے اور بعض باتوں سے منع فرمایا، یعنی بعض اوامر اور نواہی کا حکم دیا۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 در حقیقت سربراہ خاندان کو اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دے رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، وہ ایسی آگ ہے کہ جو فرشتے اس پہ معمور ہیں وہ بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا۔ محترم ناظرین، یہ آیت نمبر 6 سورۃ التحریم کی خاص طور پر مسلمانوں میں جو سربراہ خاندان ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے انتہائی اہم حکم ہے۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں جو مسلمان خاندان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر خاندان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، یعنی خاندان کا ہر فرد خاص طور پر سربراہ خاندان اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیوی اس کو عطا فرمائی وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والی ہو، نتیجتاً جو اولاد اللہ پاک عطا فرمائے وہ اس کی تربیت کرنے والی ہو، تو ایک بہترین اور صالح خاندان وجود میں آتا ہے۔ اور جب یہ خاندان صالح ہوگا تو اس کا عکس جو ہے وہ آپ کو معاشرے پر نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے خاندان پر، سربراہ خاندان پر، کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرے۔ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ ترتیب ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے
کہ اپنے گھر والوں کی جو دیگر نان نفقے کی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کر لے خدا نخواستہ کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ مثال کے طور پر بیوی اور بچوں کی جائز و ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر رشوت لے رہا ہے، سودی معاملات چلا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہی مال کھلا رہا ہے، تو پھر یہ در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کی طرف جانا، اپنے آپ کو خود جہنم کے عذاب کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو حرام غذا اپنے بچوں کو کھلائی جا رہی ہے، خدا نخواستہ وہ بھی جہنم کا نوالا بن سکتے ہیں۔ لہذا سربراہ خاندان، اللہ پاک نے مردوں کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں یا حاکم ہیں، لہذا مرد کی ذمہ داری ہے یہ جو خطبہ نکاح میں اور پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ انسان اس عورت کو قبول کرتا ہے، تو کس چیز کی قبولیت ہے؟ اس کے نان اور نفقے کی، اس کے کپڑوں کی، اس کے دیگر ضروریات زندگی کو باہم پہنچانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ مرد کی یا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے، بیوی کو تعلیم و تربیت، خاص طور پر اس لیے کہ یہ جو اللہ پاک اولاد عطا فرمانے والے ہیں اس کی تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری بنے گی۔ تو اب اگر ماں سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، فکر آخرت اس کے اندر موجود ہے، تو یقینی طور پر اولاد کے اندر بھی انشاءاللہ یہ احساسات بیدار ہوں گے۔ بہرحال پہلی بات جو اس میں سربراہ خاندان کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے سربراہ خاندان کی ذمہ داری عطا فرمائی، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مال و دولت کے چکر میں پڑ کر اولاد کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے اپنے فرائض سے غافل ہو جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ مراد یہی ہے کہ انسان ذمہ داری سمجھتا ہے، اولاد کی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس دوران حلال طریقے سے پیسہ کما کر فرائض دینی میں خاص طور پر ارکان اسلام کی ادائیگی اور اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نماز ہم ادا نہیں کر رہے، 5 وقت باجماعت نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کاروبار میں لگے ہیں، اولاد اور بیوی اور دیگر معاملات میں انسان اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے غافل ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پہلا سوال کس سے متعلق ہوگا؟ سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ سورہ مدثر میں اللہ پاک نے نقشہ کھینچا ہے ایسے لوگوں کا، ایسے مسلمانوں کا جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پوچھیں گے اہل جنت کہ آج یہ جہنم میں کیوں کر آئے؟ کیا چیز تمہیں لے آئی جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ گویا وہ مسلمان جو نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے، خدا نخواستہ غفلت میں گزارے زندگی، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی وہ تمام تر ذمہ داریاں جو فرائض دینی کے ذیل میں آتی ہیں اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں ان کے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اسی طرح ان کو فکر آخرت، جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا ذمہ داری جو ہے یہ مرد کی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کہ نکاح جس گھرانے میں کیا جا رہا ہو، جس خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہو، اس کے بارے میں کم از کم یہ چیز رکھی جائے کہ وہ اللہ والے ہوں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، اتنے سمجھدار ہوں، اتنے دین کو سمجھنے والے ہوں کہ اس سے جو خاندان وجود میں آئے گا، جو اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ اس کی تربیت کر سکے۔ لہذا نکاح کے لیے عورت کا جو بھی انتخاب کیا جا رہا ہو اس میں بجائے خوبصورتی، بجائے پیسے یا اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، اس طرف جائے، دینداری کو مقدم رکھنا، یہ ہے جو کہ پہلی رہنمائی دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دینداری اگر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا۔ اسی طرح گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے گھر کا ماحول ویسا نہیں ہے جیسے کہ ایک مسلمان گھرانوں کا ہونا چاہیے۔ گھر میں اکثر و بیشتر
ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیبل کے جو بھی مختلف چینلز ہیں ہمارے گھروں میں دکھائے اور سنائے جا رہے ہیں، وہ اکثر و بیشتر بے حیائی اور فحاشی کی ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ بعض چینل تو واقعہ یہ ہے کہ دین دشمنی کی ترغیب دے رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عقائد اور عبادات کے حوالے سے نظریات اسلام دیتا ہے اس کے بالکل برخلاف احکامات دے رہے ہیں۔ لہذا اب اگر ہم نے اپنے بچوں کو گھر کا ماحول ایسا فراہم کیا ہوا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر فلمیں، ڈرامے اور ناچ گانے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اس سے ظاہری بات ہے کہ وہ کردار وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کے اندر سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائے، اپنے بچوں کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ دین سیکھیں، نماز پڑھیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر عمل کر سکیں۔ محترم ناظرین، پروگرام کے دوران ابھی ہمارا وقفے کا موقع ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے اس آیت مبارکہ کا آپ کو ترجمہ بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ اہل ایمان کو رب کائنات نے مخاطب فرما کر سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر پیدا کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ لہذا سربراہ خاندان کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے وقفے میں جانے سے پہلے پہلی ذمہ داری پہ بات ہوئی کہ گھر کا ماحول پاکیزہ بنایا جائے، گھر میں بیوی اور بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ٹیلی ویژن کے حوالے نہ کیا جائے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جو چاہے دیکھیں، جو چاہے سنیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت چینلز جتنے بھی ہیں، میڈیا، یہ
دین دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے اندر وہ عقائد، وہ رسومات جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو دین دوری کا نتیجہ بنے گی۔ لہذا سربراہ خاندان کی پہلی ذمہ داری اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے مزید یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رات کا وقت خاص طور پر جب ہم سب گھر میں ہوتے ہیں سارے لوگ، تو ایک کھانا ہم سب مل کر کھائیں، اور کھانے کے دوران کھانے کے آداب ہیں، قرآن حکیم کی کوئی آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم بیان کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک قول ہے جو کہ بیان کیا جائے، صحابہ کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے دین کے حوالے سے جو محنت اور مشقت کی ان کے واقعات سنائے جائیں۔ اگر روزانہ ایک ایک معاملہ بھی ہو، ایک آیت، ایک حدیث اور ایک واقعہ اگر سنایا جائے، تو خود بخود انشاءاللہ 30 دنوں میں ہم 30 آیات ہیں جو کہ اپنے گھر والوں تک پہنچا سکیں گے۔ پھر اس سے انشاءاللہ گھر والوں سے جو ہمارا تعلق ہے محبت کا، ہمدردی کا، اس میں اور اضافہ ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے اس کی برکت سے ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ محترم ناظرین، اس میں دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر میں انسان اپنے گھر والوں کو حلال روزی کھلائے۔ فیصلہ یہ کر لیں کہ حرام نہ خود کمانا ہے نہ گھر والوں کو کھلانا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں حلال روزی کمانا اور اپنے گھر والوں کو کھلانا آسان کام نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے جہنم کے عذاب سے بچ سکیں تو ہمیں حلال روزی پر اتفاق کرنا ہوگا، کیونکہ اگر حرام کما کر لائے، خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، تو در حقیقت ان کے پیٹ کی آگ تو ہم نے بجھا دی، لیکن خدا نہ خواستہ پورا کا پورا ہمارا جو وجود ہے، یا خدا نہ خواستہ ہماری اولاد جو ہے وہ جہنم کے حوالے ہو سکتی ہے۔ اور یہاں خبردار کیا گیا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھر کی آگ سے خبردار کیا گیا۔ خاص طور پر وہ پتھر جس کو ہم گندک کہتے ہیں، اگر اس کو جلایا جائے تو اس کی کیا شدت ہوتی ہے آگ کی، اس طرف توجہ دلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ خاندان کو ذمہ داری جو یاد دلائی ہے، فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی بمانے نگہبان ہے، چروائے کو عام طور پر راعی کہتے ہیں، جو ایک ریوڑ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی حفاظت کرنا، اسی طرح ان کو رزق فراہم کرنا اور ان کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا۔ تو تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، مسئول ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی جو بھی رعایا ہے، جو بھی سب آرڈیننٹ ہیں اس سے متعلق۔ لہذا اس حدیث میں واضح طور پر سربراہ خاندان کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، حلال روزی ان کو کھلائے، کیونکہ حرام غذا سے جو جسم پلے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے زیادہ مستحق ہے ایسا جسم کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے جنت میں جائیں، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں، جہنم کی مختلف جو کیفیات قرآن حکیم بیان کرتا ہے اس سے ہم سب بچ سکیں، تو محترم ناظرین، ہم سب کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں۔ نمبر 1، دینی فرائض کی ادائیگی کا اہتمام خود کرے، اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنائے، ایک نمونہ بنائے شریعت اسلامی پر عمل کرنے کا، اپنے گھر والوں کو سمجھائے، گھر والوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کرے، گھر والوں کے لیے ایسی صورتحال فراہم کی جائے کہ وہ دین سیکھنے والے ہوں، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ وہ ایک بہترین مسلمان بن سکیں، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ حلال روزی کھلائی جائے۔ آج کے دور میں ہم اکثر و بیشتر اپنے گھر والوں کے لیے رشوت لیتے ہیں، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار کی حدیث اتنی مشہور حدیث ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ کبھی کسی شخص سے پوچھئے گا کہ جو رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے کہ یہ کام کرتے کیوں، آپ یقین کریں ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ جو تنخواہ ملتی ہے حکومت کی طرف سے اس میں اکثر و بیشتر ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، نتیجتاً یہ 2 نمبر کام، یہ رشوت اور دیگر جو نافرمانی کے کام ہے انسان کرتا ہے۔
کرتا کس کے لیے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے۔ لہذا خبردار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا انتہائی اہم مقام ہے، سورۃ التغابن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے خبردار رہو۔ اب یہ اولاد اور بیوی کو دشمن قرار دیا گیا ہے، یہ بڑا اہم مقام ہوا قرآن حکیم کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایسی بیوی اور ایسی اولاد جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے، بلکہ ایسی ناجائز فرمائشیں کر رہی ہو کہ باپ یا شوہر مجبور ہو جائے حرام کام کرنے پر، تو وہ بیوی اور اولاد دشمن قرار پائے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری بیویاں نہیں ہیں، اگر وہ بیوی جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والی ہو، المرأۃ الصالحہ، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ صالح بیوی تو دنیا کی نعمتوں میں سب سے اہم نعمت ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد کے لیے انسان نافرمانی کر رہا ہو، حرام کما رہا ہو، تو وہ بدبخت قرار پایا کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، کالج میں پڑھانا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے، اچھی جگہوں پر شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسہ درکار ہے، اور حرام طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی دنیا تو سنوار دیں، لیکن یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لیں۔ اور یقینی طور پر ایسے پیسے سے جس سے ہم تربیت کر رہے ہوں، حرام پیسے سے، حرام غذا سے، تو لازمی طور پر اپنے بچوں کو بھی ہم جہنم کی طرف لے گئے۔ محترم ناظرین، یہاں خبردار کرتے ہوئے رب کائنات نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن حکیم کا۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو بڑے ہی تندخو ہیں، بڑے سخت ہیں، جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوگا، کہ جب اہل جہنم چیخیں گے، چلائیں گے اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں جو جہنم میں ڈالے گئے، تو ان فرشتوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوگا کہ ان کو اس کی تکلیف سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ لہذا فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اندر معصیت کا مادہ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار بندے ہیں کہ جو اللہ پاک جس کا حکم دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مقام بڑا دلچسپ اس اعتبار سے بھی ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا۔ اب ظاہری بات ہے، اگر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ پڑھا جائے ربط کے اعتبار سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، کفر کیا، انکار کر دیا۔ فرمایا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے نہ بناؤ، لیم ایکسکیوزز نہ دو کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو حرام اس لیے کھلا رہے تھے اور فلاں کر رہے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے بہانے بنانے کی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں، اسی طرح فرائض دینی میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو دین سیکھنے اور سکھانے کی، دعوت و تبلیغ کی جو سعادت ہے اس کو حاصل کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ پھر اپنے گھر والوں کی خاص طور پر تربیت کرنا، حلال طریقے سے ان کو پیسہ کھلا کر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو اچھا مسلمان بنایا جائے، جیسے کہ انبیاء کرام اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں کر کے گئے، ربی حبلی من الصالحین، بڑی پیاری دعا آتی ہے، اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، تو اسی طرح اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تاکہ ہم سب جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں
جو حکم دیا گیا ہے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ